بسم الله الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کا ہمارا ماہانہ مرکز دعوت الجالیات کویت کا ماہانہ اجتماع، جو کہ 7 اپریل 2023 اور 16 رمضان المبارک 1444 یہ کتبہ کے اس وسیع حال میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہم اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا روزے کی حالت میں اس پروگرام میں بیٹھنا، اس کو سننا اور سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو بھی ہم سنائیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہمارے ایک چھوٹے سے بھائی عبداللہ کی تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو میں بیٹے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کی سعادت کے بعد اس کو آج کے پروگرام کو ہم آج کے پہلے درس سے اس کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو پہلا درس ہے، جیسا کہ آپ نے اشتہارات کے ذریعے جان لیا کہ پہلا درس فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ان کا جو موضوع ہے وہ ہے جنت میں لے جانے والے اسباب۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کو شروع کریں۔ جزاکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج 16 رمضان مبارک ہے۔ مرکز دعوت الجالیات کا
یہ ماہانہ پروگرام جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے مرکزی ہال میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ماہانہ اجتماع بھی ہے اور افطار پروگرام بھی ہے۔ اس پروگرام میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے جنت میں داخلے کے اسباب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی گھڑی سے ہی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور سرکش قسم کے شیطانوں کو، جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں اور ان کو وہ برائیوں کی طرف نہ لے جا سکیں۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار تو باز آ جا۔ تو یہ جو جنت ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ یہ دروازہ روزہ داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن روزہ داروں کو بلایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ تم جنت کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب روزہ دار اس دروازے سے جنت کے اندر چلے جائیں گے تو پھر یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں باب الریان میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ جنت میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کے بارے میں خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنی بندگی کرنے والوں کے لیے، اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے، اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنت کے اندر کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے۔ اور آنکھ کا دیکھنا اور کان کا سننا دور کی بات ہے۔ ولا خطر على قلب بشر، جنت کی نعمتوں کا تصور بھی کسی انسان کے ذہن میں پیدا نہیں ہو سکا۔ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہوں گی ان نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ متشابہات ہیں، یعنی ملتے جلتے نام تو ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نعمتیں کیسی ہیں؟ مثال کے طور پر اہل جنت کا کھانا کیسے ہوگا، اہل جنت کا پینا کیسے ہوگا، وہ چیزیں تو ذکر کر دی گئی ہیں احادیث کے اندر بھی اور اسی طرح قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی،
لیکن ان کی حقیقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، سوچ سے بھی بالا تر۔ وہ کھانا کیسا ہوگا، وہ پینا کیسا ہوگا، وہ اہل جنت کا وہاں پر رہنا سہنا کیسا ہوگا، اہل جنت کے لیے جو محلات بنائے گئے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کے بستر کس قسم کے ہوں گے اور ان کے تکیے کس قسم کے ہوں گے، جنت کی مٹی کس قسم کی ہوگی۔ المہم یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصور سے بالا تر نعمتوں والی جو جنت ہے، اس جنت کے اندر کون جائے گا اور کون سے اعمال کرنے والا داخل ہوگا؟ یہ آج کا یہ موضوع ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے اسباب یا وہ اعمال جو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے، سبب بنیں گے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے تو میں چند ایک اعمال بیان کرتا ہوں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر بیان کی ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے وہ چیز بیان کی ہے کہ جنت کن لوگوں کو ملے گی۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتے رہے، یہی لوگ جنت والے ہیں جو کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اور اس جیسی دیگر کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر فرمایا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں جو آپ سب کو معلوم ہیں۔ اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ تقدیر ہر قسم کی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو۔ یہ ایمان ہے، اور اس میں سب سے اہم اللہ رب العزت پر ایمان لانا جو 3 چیزوں کو شامل ہے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت پہ یقین ہو کہ اللہ اکیلا اس کائنات کا رب ہے، اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور تمام مخلوقات کو رزق بھی دے رہا ہے، اور وہ پوری کائنات کے نظام کو اکیلے چلا رہا ہے۔ نہ تو خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک، نہ مالک ہونے میں اس کا کوئی شریک، اور نہ ہی رزق دینے میں اس کا کوئی شریک، اور نہ ہی کائنات کے نظام کو چلانے میں کوئی شریک۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ربوبیت پر ایمان لانا۔ دوسری چیز الوہیت باری تعالیٰ پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت اکیلا ہی معبود برحق ہے، سچا معبود ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی معبود ہیں، جتنوں کی پوجا کی جاتی ہے، وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں، وہ جھوٹے معبود ہیں۔ اللہ اکیلا سچا معبود ہے، لہذا ساری کی ساری عبادات کا مستحق بھی اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے اور اس کے کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام کی تمام عبادت، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام عبادات کا مستحق اکیلا اللہ ہے، لہذا اسی سے امیدیں رکھی جائیں، اسی پہ توکل اور بھروسہ کیا جائے، اسی کا خوف اپنے دل میں بسایا جائے، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، اسی کو غوث اور داتا سمجھا جائے کہ اس کے سوا کوئی نہ غوث ہے نہ کوئی داتا ہے۔ اللہ کی الوہیت پر سچا ایمان ہو، پکا ایمان ہو، پختہ یقین ہو۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پر یقین ہو کہ اللہ رب العزت اپنے اسماء و صفات میں باکمال ہے۔ اللہ رب العزت
ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اختیارات میں یکتا اور منفرد ہے، اسماء و صفات میں بھی اللہ رب العزت یکتا اور منفرد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایمان ہے میرے عزیز بھائیوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے۔ اور اعمال الصالحہ کون سے ہیں؟ اعمال الصالحہ وہ ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اعمال صالحہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ اعمال صالحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ تو جو لوگ ایمان لائے، سچا ایمان، اور جو لوگ اچھے عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اصل میں جنت والے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح، یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے جو کہ جنت میں لے جانے والی ہے۔ اب اس پر اگر ہم تفصیل بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل اللہ رب العزت کا تقویٰ ہے اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے درمیان اور برائیوں اور گناہوں کے درمیان اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کو آڑ بنا لیں، اللہ کے خوف کو دیوار حائل بنا لیں، کہ جب آپ کے دل میں گناہ کرنے کا دل کر رہا ہو، آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ گناہ کریں، شیطان آپ کے سامنے برائیوں کو مزین کر کے پیش کر رہا ہو، آپ کا نفس بھی چاہتا ہو کہ آپ یہ کام کر لیں، اس وقت آپ اللہ رب العزت کے خوف کو بیچ میں لائیں اپنے درمیان اور گناہوں اور برائیوں کے درمیان، اور پھر اس خوف اور اس ڈر کی بنا پر آپ ان تمام گناہوں اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تقویٰ اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ چیز بھی کئی مقامات پہ ذکر فرمائی، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو۔ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے 8 دروازے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت ویسے بھی مہربان ہے، ویسے بھی بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحمت کے دروازے آپ کے سامنے کھلے ہیں، جلدی کریں آپ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور جلدی کریں جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ وہ جنت کہ عرضها السماوات والارض، وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی صرف چوڑائی جو ہے، جنت کی صرف چوڑائی وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت جس کی صرف چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہو، اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی اس کا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو جنت ہے، اتنی بڑی جنت، یہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان متقین کے اندر شامل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اکثر ما يدخل الناس الجنہ التقوی، کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو عمل جنت میں داخل کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، اور وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ لوگ عقیدہ توحید کے بعد جس عمل کی سب سے زیادہ اہمیت ہے جنت میں داخلے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے اور اچھا اخلاق ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عمل، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانا،
یہ وہ چیز ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پہ بیان فرمائی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو شخص اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پہ عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس جنت کے اندر یا ان جنات کے اندر داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی اطاعت کے سوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مسلمان حقیقت میں کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو فرما بردار ہو۔ مسلمان کا لفظ مسلم سے ہے اور مسلم کا معنی فرما بردار۔ تو ہمیں صرف زبانی کلامی مسلمان نہیں بننا چاہیے، بلکہ عملی طور پر ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ ہم واقعتاً اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ جہاں اللہ ہمیں روکتا ہے ہم وہاں پر رک جاتے ہیں، جہاں اللہ ہمیں کوئی عمل کرنے کا کہتے ہیں ہم وہاں پر عمل کرتے ہیں، جہاں اللہ ہمیں کسی بات سے منع کرتے ہیں ہم وہاں پر رک جاتے ہیں، وہاں ہم پرہیزگار بن جاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان پہ عمل کرنا مسلمان کا لازمی شیوا ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک سب سے بڑا اور سب سے بہتر چانس ہے سچی توبہ کرنے کے لیے۔ اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں مل سکتا ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس مبارک مہینے کے اندر وہ سچی توبہ کر کے اپنے پچھلے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، تو وہ سال بھر کے 11 مہینوں کے اندر وہ کبھی بھی اس کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ رمضان کا مہینہ ملا، نصیب ہوا، اور پھر اس نے توبہ نہیں کی، پھر یہ کب توبہ کرے گا؟ یہ سب سے بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ شخص جو کہ توبہ کر لے، ایمان لائے اور اچھا عمل کرتا رہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور سچی توبہ ہوتی کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ رب العزت کے سامنے اشک ندامت بہائیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ الندم توبہ، کہ حقیقت میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہی توبہ ہے۔ ایک بندہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اس نے وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے کیے اور وہ گناہ جو اس نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ گناہ کیے، وہ گناہ جو بڑے تھے، وہ گناہ جو چھوٹے تھے، اس نے جتنے بھی گناہ کیے ان گناہوں کو یاد کر کے پھر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی مغفرت کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دے، اللہ کے سامنے شرمندگی کے اظہار کرے، زبان سے بھی کہے اللہ میں بہت ہی شرمندہ ہوں، اللہ میرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ میں سر سے لے کے پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، اللہ میں بڑا پاپی ہوں، بہت گناہ گار ہوں، اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، اپنے ان گناہوں پر، اپنی ان معاصی پر، ان برائیوں پر میں نادم ہوں۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ قرار دیا، اور بلکہ اس سے بھی پہلے توبہ کی صحیح اور سچی توبہ کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں کو ترک کر کے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بے نماز ہے
یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو کفر کہا گیا ہے، تو وہ اس گناہ کو چھوڑے، نماز پڑھنا شروع کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ایک شخص سودی لین دین کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے برابر قرار دیا ہے، وہ سودی لین دین کو ترک کرے، اپنے اکاؤنٹ کو پاک کرے سودی پیسوں سے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے سامنے پچھلے اس گناہ پر، سودی لین دین پر وہ شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ادھر بینک کے اندر اپنا پیسہ فکس ڈپازٹ پہ رکھا ہوا ہے اور سودی لین دین بھی چل رہا ہے، اور یہ ادھر بیٹھ کے گناہوں سے اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے اشک ندامت بہائیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ آپ آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ عزم کریں کہ اللہ جو گناہ ہو گئے معاف کر دے، آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، پختہ عزم ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو تو وہ حقوق العباد ادا کرے، یہ نہیں کہ لوگوں کے حقوق بھی مارتا رہے اور ادھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ حقوق العباد کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو یہ میں نے اجمالی طور پر سچی توبہ کی کچھ شرطیں بیان کی ہیں، ورنہ یہ موضوع بھی اپنی جگہ پہ بہت لمبا ہے اور غالباً اگلا جو ہمارا خطبہ جمعہ آئے گا وہ اسی موضوع پہ ہوگا۔ تو توبہ جو ہے سچی توبہ ہو، صدق دل سے ہو، توبۃ النصوح ہو، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ سچی توبہ آپ کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں، ایک اور عمل جو آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے اور اس کی آج بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، وہ ہے دین کے علم کو حاصل کرنا، یعنی دین کا طالب علم بننا۔ اور طالب علم بننے کے لیے کسی عمر کی شرط نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہو، 12 سال کا ہو، نوجوان 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو تو بس وہی دین کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ نہیں، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ آپ 40 سال کے ہو چکے ہیں، آپ اب بھی 50 سال کے ہو چکے ہیں، اب بھی 60 سال کے ہو چکے ہیں، 70 سال کے ہو چکے، اب بھی آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، دین کے طالب علم بن سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ جو شخص ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس پہ چل کر وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا طالب ہے، قرآن اور حدیث کو سیکھنا چاہتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں لائے گا، قرآن و حدیث کو عملی جامہ پہنائے گا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق، ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، یہ دین کا سچا طالب علم ہے۔ تو یہ اگر کسی مسجد کی طرف جائے گا قرآنی آیات کو سیکھنے کے لیے، کسی اور مقام پہ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کے لیے، دین کا طالب علم بن گیا، تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور عمل، میں بات مختصر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان 5 نمازوں کو مساجد میں جا کر باجماعت ادا کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ اس کے ذریعے بھی آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل سبب بن سکتا ہے جنت میں داخلے کے اسباب میں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنة نزلا کلما غدا او راح۔ جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف جائے یا وہ شام کے وقت مسجد کی طرف جائے، اللہ رب العزت اس کے لیے، وہ جب بھی جائے گا صبح کے وقت یا شام کے وقت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر مہمانی تیار کرے گا۔
اللہ اس کا میزبان ہوگا جنت کے اندر، اللہ اس کو ویلکم کہے گا جنت کے اندر، اور اللہ اس کی میزبانی کرے گا جنت کے اندر۔ کس کا میزبان ہوگا اللہ رب العزت؟ کہ جو صبح کے وقت بھی مسجد میں جاتا ہے، شام کے وقت بھی مسجد میں جاتا ہے، اور اس سے مراد 5 نمازیں مسجد کے اندر ادا کرنا ہے۔ اور باجماعت نماز ادا کرنا جمہور اہل علم کے نزدیک واجب ہے، اور اس کے متعدد دلائل بھی موجود ہیں جن پر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نفلی نماز، میرے عزیز بھائیوں، یہ آگے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، یہ رمضان کا آخری تہائی حصہ شروع ہونے کو ہے، اور آخری تہائی حصہ جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح کہ رات کا آخری تہائی حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے، پکارتا ہے کہ کون ہے جو مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ رات کا آخری تہائی حصہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح دن کا آخری تہائی حصہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی آخری تہائی حصے کے اندر عصر کی نماز آتی ہے، جس کے بارے میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تم تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی طور پر یہ جو درمیان والی نماز ہے عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے دن کے آخری تہائی حصے کے اندر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ اس کا وقت نکل جاتا ہے تو اس کے زندگی بھر کے اعمال غارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ فقد حبط عملہ، یہ دن کا آخری تہائی حصہ اہمیت کا حامل، اور آخری تہائی حصے کے اندر ہی افطاری کا وقت بھی آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت روزہ داروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان کا آخری تہائی حصہ آخری عشرہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر اتنی محنت کرتے تھے کہ جتنی محنت آپ کسی اور عشرے کے اندر نہیں کرتے تھے۔ تو اس عشرے کے اندر نفلی عبادت کثرت کے ساتھ کریں۔ نفلی عبادت میں سے نفلی نماز بھی ہے، فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن اور رات کی 5 نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھتا ہے، یہ 12 رکعت وہی فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ گویا کہ یہ سنتیں پڑھنا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہوا، اسباب میں سے ایک سبب ہوا۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت جس چیز کی ضرورت پیش آئے تو میں وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کیا اور آپ کی ضرورت پوری کی، تو آپ نے فرمایا کہ سل، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو میں نے کہا اسأل مرافقتک فی الجنہ، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں، جنت میں داخل ہوتے وقت مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہو، اور جنت کے اندر بھی مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا وغیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں، اور کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم میری مدد کرنا کثرت سجود کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھ کے تم اس سلسلے میں میری مدد کرنا۔ اگر تم کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے میرے عزیز بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ لوگو تم سلام کو عام کر دو، ہیلو ہائی کے بجائے تم سلام کو عام کرو۔ جب کسی کے ساتھ چیٹنگ شروع کرو تو السلام علیکم کے ساتھ تم اپنی چیٹنگ کی ابتدا کرو، ملاقات ہو السلام علیکم کے ساتھ ملاقات کی ابتدا کرو، سلام کو پھیلا دو، ہر اس شخص کو سلام کہو جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کہو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اور اسی طرح تم کھانا کھلاؤ، اور اس وقت رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اگر یہ کام کرو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ بس آخری حدیث ذکر کر کے میں آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گویا کہ یہ جو 6 اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، جنت میں داخل ہونے کے اسباب ہیں۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، تم جب بھی بات کرو سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ واوفوا اذا وعدتم، دوسرا یہ کہ جب بھی تم وعدہ کرو وعدہ پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ تیسرا وادوا اذا اؤتمنتم، جب تمہیں امانت سونپی جائے تو تم امانت کو اسی طرح سے واپس لوٹانا جس طرح تمہیں سونپی گئی تھی، خیانت نہ کرنا۔ چوتھا واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اور پانچواں وغضوا ابصارکم، اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا، اپنی ان آنکھوں کے ذریعے حرام چیزوں کو نہ دیکھنا۔ وکفوا ایدیکم، چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا، اپنے ان ہاتھوں کے ذریعے کسی کو اذیت نہ پہنچانا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ ان 6 باتوں کی گارنٹی تم مجھے دے دو، آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو ان 6 کے 6 اعمال پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کے اندر خصوصی طور پر ان خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں ہمارے نام لکھ دے جن کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ ھو الغفور الرحیم۔